اسلام ماں باپ کے ساتھ پیار کرنے کا حکم دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ الفت کی تلقین کرتا ہے، ماں باپ کے سامنے یہاں تک فرمایا کہ تم اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس کی شرح میں علماء نے کہا کہ تم ان کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ یہ تو ہمیں دین سمجھنے میں ٹھوکر لگی نا، ہم دین کی روح سے ناآشنا رہے۔ ہم نے پیر صاحب کے تو ہاتھ بھی چومے اور پاؤں بھی چومے، لیکن ماں باپ کے سامنے چلاتے رہے۔ پیر صاحب کے سامنے تو یوں ہاتھ باندھے کھڑے رہے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں باپ کس ہستی کا نام ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا صاحب کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں۔ جس دین کو میں مانتا ہوں اس دین کا دوسرا نام دین ادب ہے۔ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیسا منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن میں یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے، تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے۔ اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، تو یہ پیڑی والا بابا تو شاہی کوئی نہیں، یہ مکے والا بابا تو حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا، یہ مچھوں والے پیر کی کیا اوقات ہے، یہ 2-4 نمبر 420 نمبر پیر کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ وقت کے غوث بھی تمہارے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو عرش کا رحمان راضی ہوگا۔ حضور سے پوچھا گیا یہ ماں باپ کیا ہیں؟ فرمایا تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ ان کو راضی کر لیا تو جنت کا حقدار بن جائے گا، ان کو ناراض کر دیا تو پھر جہنم کا حقدار بن جائے گا۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگرچہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ 15 لاکھ روپیہ لگائیں، پرائیویٹ حج کر کے آئیں، گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ میرا حج قبول ہے۔ لیکن جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، یہ سونے کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ محبوب فرماتے ہیں ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابی عرض کرتا ہے بندہ نواز کو دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے ہیں روح البیان کے اندر، میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تم دیکھ دیکھ کے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتا ہوگا، نہیں تھکتا۔ اور میں آپ سے کہوں کہ تمہیں کبھی کہنا نہ پڑے ماں باپ کو کہ میرے لیے دعا کرو۔ تمہاری حرکتیں ایسی ہوں، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارا اخلاق ایسا ہو کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے۔ اگر ماں باپ نے دل سے دعا کر دی تو پھر تمہاری نسلیں بھی سنور جائیں گی۔